ایمان کیا کہ مولود کعبہ آئے گا خانے کعبہ میں، اس کا اہتمام کرنے والا بھی امام بن جاتا ہے، تو جو آنے والا امام ہو کتنا بڑا امام ہوگا مولا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جو تعمیر کرے، دیواروں کو بلند کرے، عمارت خانے کعبہ کی عمارت کو بلند کرے، اسے بھی امامت کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور مولا علی رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد امامت چلے گی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جاری ہے ہدایت کا، تو اب خاتم النبیین کے بعد بھی ہدایت ہونا ضروری ہے، بشریت کے لیے خیر البشر کا ایک نمائندہ ہونا ضروری ہے۔ تو امامت قیامت تک جا رہی ہے، نبوت کو لیتے ہوئے جا رہی ہے، قرآن کو قیامت تک پہنچا رہی ہے، اور یہ ضروری ہے محترم۔ تو آج جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام بھی حج پہ جاتے رہے ہیں اور طواف کرتے رہے ہیں، خانے کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کا بوسہ دیتے رہے ہیں۔ دیکھیے کہ آج جو ہے خانے کعبہ کے پاس ایک ہفتے پہلے بارش ہوئی، موسلادھار بارش، اور وہ خوشی کی بارش تھی۔ 13 رجب مولا علی کی ولادت کی تاریخ ہے خانہ کعبہ میں، تو قدرت نظام خدا بند عالم خوش ہو کر بارش برسا رہی تھی کہ آمد مولود کعبہ پر یہ خدا بھی خوش ہے، آسمان بھی خوش ہے، زمین بھی خوش ہے، موسم بھی خوش ہے۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے مزاج سے لڑی ہے۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے مزاج سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار مگر پیروں پہ کھڑی ہے۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم، ہر دور میں موسم کے مزاج سے لڑی ہے۔ 1400 برس بیت گئے عشق علی میں، ٹوٹی ہوئی دیوار مگر پیروں پہ کھڑی ہے۔ ٹوٹی ہوئی دیوار مگر پیروں پہ کھڑی ہے۔ محترم آپ غور فرمائے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت ڈے ہے، اور ساتھ ساتھ مولا علی کی ولادت کی تاریخ بھی جو ہے گزری ہے 13 رجب، تو بہت ہی خوشی کا ماحول ہے۔ اور اس ماحول میں ہم جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ آیت کی میں نے تلاوت فرمائی، اے ایمان لانے والو اپنے نفسوں کو بچا لو اور اپنے اہل عیال کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ نبی خاتم النبیین ہے، نبی کی نبوت قیامت تک جا رہی ہے، لیکن نبی کے بعد اگر کوئی بلا فاصلہ امامت کو نہ مانے گا تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ جہنم کی آگ میں جل جائے گا، اس کا اہل، اس کے بچے بھی جہنم کی آگ میں جل جائیں گے۔ اور جو نبی کے رحلت فرمانے کے بعد امامت میں یقین کامل رکھے گا، شک نہ کرے گا، وہ نجات پائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی شک میں، اسلام میں شک کی گنجائش نہیں، یقین کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا ضرور۔ دیکھیے کہ تمام صحاح کتاب لے لیجیے، اس میں امام چھٹے امام سے کوئی روایت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری میں اسی لیے امام سے روایت نہیں دی کہ وہ جانتے تھے کہ صادق کا معنی سچا ہوتا ہے، اور جہاں پہ جھوٹ لکھا جا رہا ہو وہاں پہ سچ، سلوات کو پڑھیے محمد، کیونکہ اگر سچ بات آ گئی تو پھر جھوٹ ثابت ہو جائے گا۔ جھوٹا ہونا اور بات ہے، سچا ہونا اور بات ہے۔
اور سچا ہونا اور بات ہے، صادق ہونا اور بات ہے۔ سچا وہ ہوتا ہے جو دیکھنے کے بعد، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد بیان کر دے تو سچا کہلائے، اور صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ معجزہ بن جائے، معجزہ ہو جائے۔ دیکھیے دوستو، عبد الملک کا زمانہ تھا کہ شام میں ایک دہریہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے امام کو چیلنج کیا، جتنے بھی امام تھے۔ اب یہاں پر جو ہے سیریا شام میں دہریہ اور قادریہ بہت بستے ہیں۔ اب یہ لوگوں نے تمام علماء کانفرنس بلائی، احتجاج کیا اور ڈیسیشن لیا کہ ہم مناظرہ کریں گے۔ لوگ مناظرہ کرتے تھے، ہار جاتے تھے۔ ایسا مانا ہوا قدریہ کا عالم تھا کہ ان کا یہ مزاج ہوتا ہے اور ان میں یہ ماننا ہوتا ہے کہ انسان جو بندہ ہے وہی سب کچھ کرتا ہے، خداوند عالم کا دخل اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ انسان ہی اچھا کام بھی کرتا ہے، انسان ہی برا کام بھی کرتا ہے۔ نیک اعمال بھی انسان کے حوالے، برے اعمال بھی انسان کے حوالے۔ خداوند عالم کا کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی کردار نہیں ہوتا ہے، یہ مانتے تھے اور یہ شکست پر شکست دیے جا رہا تھا، کوئی فتح یاب نہیں ہو رہا تھا۔ اب عبد الملک بن مروان نے خط لکھا امام محمد باقر صلاۃ والسلام کو، یہ مسلمانوں کے اماموں کو للکار رہا ہے اور مسلمانوں کے امام شکست کھا رہے ہیں۔ اب جب سب تمام دنیا عاجز ہو جائے، دنیا کے امام عاجز ہو جائے، وہاں پہ اللہ کا مقرر کردہ امام آتا ہے، اور جہاں پہ دنیا کا علم للکارے وہاں پہ باب علم کا بیٹا آ جاتا ہے۔ اب جب للکار رہا تھا تو شیر خدا مشکل کشا کا بیٹا جعفر صادق صلاۃ والسلام کو وہاں بھیجا گیا۔ پانچویں امام نے چھٹے امام سے کہا کہ امامت کو چیلنج کوئی کر رہا ہے اور امامت کی لاج رکھنی ہے۔ اب سمجھ میں یہ آتا ہے جب امامت کی لاج دنیا والے نہیں رکھ سکتے تو پھر خلیفہ کیوں بن جاتے؟ میں کیا سبب نہیں محترم، خلیفہ کیوں بن گئے؟ کہ اب خلیفہ بننے کے بعد پھر امام کو بلا رہے ہیں۔ امام پہنچے، کمسینی کا علم تھا اور کمسینی کا علم تھا۔ اب عبد الملک فرماتے آپ کمسن ہیں، وہ بہت ہی بزرگ ہے، وہ بڑا عالم ہے، آپ کمسن ہیں، آپ کیسے اس سے مناظرہ کریں گے، کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ کہا کہ آپ مجھے کچھ لمحے دے دیجئے، بس ہار اور جیت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا کہ الحم کا سورہ پڑھنا ہوا، الحم کا سورہ پڑھنا شروع کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم سے جملہ دو آیت کو ملا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب یہاں پر آئے تو امام نے کہا رک جا، جب خداوند عالم آپ کے کوئی عمل میں، کوئی فعل میں خدا کا خیال دخل انداز نہیں ہے تو پھر خدا سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ کوئی بندے سے مدد مانگ لو۔ ہم تو کہہ سکتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ بھی علی ہے، علی بھی علی ہے، اللہ بھی اللہ ہے، علی بھی علی ہے۔ اللہ نے علی کے درجے کو بلند کیا، ہم یا تو یا اللہ کہتے ہیں یا تو یا علی مدد کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے فرمایا، اسی وقت ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے۔ کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں؟ آپ حقیقی امام ہے، آپ حجت خداوند عالم ہے، آپ وقت کے زمانے کے امام ہے۔ اب سمجھ میں آیا، زمانے کے امام کے مقابلے میں اور کوئی قادریہ یا طاہریہ آ جائے وہ ہار جاتا ہے، وقت کا امام جیت جاتے ہیں۔ یہ اسی لیے حضرت محترم کہ
علم پیغمبر اسلام نے عطا فرمایا. اللہ نے پیغمبر اسلام کو علم دیا، پیغمبر اسلام نے اماموں کو دیا. اب امام افضل کائنات ہے. امام کے سامنے بولتا تو کیا بولتا، کرتا تو کیا کرتا، شکست پایا. اب امامت کا ٹنکا قیامت تک بچ گیا. بنی امیہ ہو یا بنی عباس یہ جانتے تھے کہ یہی حقیقی امام ہے، اس لیے وقت پڑھنے پہ دونوں بلایا کرتے تھے. بلانے کا جو ہے یہ برہان ہے، دلیل ہے، امام کو پکارنے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے بھی نادی علی مدد عجائب کہہ کے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا. دشمن بھی مولا علی کو پکارتے رہے، علی دوست کی بھی مدد کرتے رہے، دشمن کی بھی مدد کرتے رہے، کیونکہ مولا علی مولا کائنات ہے، افضل الکائنات ہے، حجت خداوند عالم ہے، مشکل خدا ہے، شیر خدا ہے. اپنے اور دوسرے دوستوں کی دل کے سلوات ابو شاکر دوسانی امام کی بارگاہ میں آیا اور اس نے فرمایا کہ ہمیں خدا کا تعارف کرا دیجیے، خدا کیسا ہوتا ہے. کہا یہ جو طاؤس کا ایک انڈا دیکھا ہے، اس سے رنگ برنگی بچے پیدا ہوتے ہیں، پر نکلتے رنگ برنگی، تو اس کی خلقت کس نے کی ہے؟ اللہ کل شیء قدیر، خداوند عالم ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انڈے کو بچے میں بدلنے والا اور پھر بچے کو رنگ برنگی بنانے والا کوئی ہے، کوئی قدرت کا نظام کا کرشمہ ہے، کوئی کبریائی طاقت ہے اس کے پیچھے کہ اس سے تحت اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے. پر اچھا یہ بتاؤ کہ دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا ایک انڈے میں سما جائے، نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو، نہ دنیا چھوٹی ہو نہ انڈا بڑا ہو. اور امام چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے بڑے بڑے جو ہے علماء کرام ابو حنیفہ اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، اور وہ فرماتے تھے اگر امام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. فرمایا آنکھ کی پتلی، آنکھوں میں جو ہماری پتلی ہے وہ ایک انڈا ہے، پوری دنیا ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، نہ دنیا چھوٹی ہوتی ہے نہ آنکھ بڑی ہوتی ہے. اور آنکھ جو آپ کی ہے یہ چربی کا ٹکڑا ہے، امام کے اقوال ہے، چربی کا ٹکڑا، اس کے پیچھے نمکین پانی چھپا ہوتا ہے، اور جب تک پانی نکلتا رہتا ہے نمکین، آپ کی آنکھیں صحیح سلامت رہتی ہے. اور جہاں پہ نمکین پانی ختم ہو گیا آپ نابینا ہو جاتے ہیں، اور میڈیکل اسٹور سے جا کے آئی ڈراپس لینا پڑتا ہے. پھر آنکھوں کی چیک اپ کرنے کے بعد آئی ڈراپس لیجیے تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر خیبر کے میدان میں مولا علی تشریف لائے، پیغمبر اسلام نے کوئی میڈیکل اسٹور سے کوئی آئی ڈراپ نہیں منگایا، اپنے لواب تحت سے ایک مرتبہ مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. کیا سنانا ہے وہ طرف، پھر مولا کی آنکھیں کبھی اس کے بعد درد نہیں پڑی. یعنی کہ شفاعت ہو جاتی ہے کہ جسے پیغمبر اسلام شفاعت عطا کرے وہ دنیا کو شفاعت دینا کرتا ہے، اور بیمار جائے کمزور جائے تو طاقتور ہو جاتا ہے، بیمار جائے تو صحت مند ہو جاتا ہے. تو حضرت محترم غور فرمائے کہ آج بہت ہی بہترین شب ہے، اور ایسی بہترین شب جب اس مہینے میں مولا علی کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، ساتھ ساتھ امامت کے اور موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہے. دیکھیں گے ایک بات میں واضح کرتے ہوئے چلوں، حضرت علی کی ولادت کی تاریخ میں ہم ذرا نہیں آ پائے تھے، تو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. جناب بطول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور فاطمہ بنت اسد دونوں کا مقام اعلیٰ ہے، اور معصومہ بھی ہے جناب مریم
بیت المقدس میں رہتی تھی، جناب مریم علیہ السلام بیت المقدس میں رہتی تھی، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی، فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہتی تھی، اللہ کے گھر میں نہیں رہتی تھی۔ لیکن جب ولادت کی تاریخ قریب آئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سے کہا آپ بیت المقدس اللہ کے گھر سے باہر نکل جائیے، کیونکہ یہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں رہا کرتی تھی۔ جب مولا علی کی ولادت کی تاریخ آئی تو فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا گیا، معصومہ بیوی ہے دونوں، مریم کو قبلے سے نکالا گیا، علی کی مادر گرامی کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا گیا۔ اسی سے عیسیٰ اور مولا علی کے درمیان فرق سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قریب آتی ہے تو قبلے سے نکالے جاتے ہیں، مولا علی کی ولادت قریب آتی ہے تو خانہ کعبہ میں بلائے جاتے ہیں۔ نعرے حیدری! ایک ابراہیم پہ پردہ کبھی پڑا ہے بلا، ولا کا کام نہ رکو ولی نہ آ جائے۔ ایک کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بلا، ولا کا کام نہ رکو ولی نہ آ جائے۔ اسی لیے تادارے چھپایا ہے تم نے، تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے علی نہ آ جائے۔ نعرے حیدری! دیکھیے کہ یہ شب جمعہ مغفرت والی شب ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت والی شب ہوتی ہے، اور امامت سے قربت والی شب ہوتی ہے۔ اس شب میں جو بھی دعائیں آپ لے کر آئے ہیں، مولا علی کا واسطہ ہے، مولود کا واسطہ ہے اور امامت ڈے کا واسطہ ہے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائے گی۔ لیکن حق کا کلام سمجھ کر، خدا کا انعام سمجھ کر، ورد صبح شام سمجھ کر، اپنا کام سمجھ کر، درود و سلام سمجھ کر، بلند آواز کے ساتھ نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، مولا سلامت کی ادائے محترم غور کرنا ہے۔ تو فرق ہے عیسیٰ میں اور مولا علی میں۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مولا علی ٹھوکر مارتے ہیں، کہ تفصیل میں مجھے نہیں جاننا ہے، وقت میرے پاس زیادہ نہیں بچا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ امام وہ ہے جو خانہ کعبہ میں کرتا ہے۔ اب جو لوگ جاتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں زمین کی، لوگ آسمان پہ جاتے ہیں اور زمین کی اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی راکٹ سے جاتے ہیں، تو جب ایک قافلہ ان کا جو ہے چاند پر پہنچا تو اوپر سے جب انہوں نے دیکھا تو دو ہی جگہ جو ہے جس میں سے نور ساطع ہو رہا تھا دکھا۔ راکٹ سے جب آسمان پر گئے اور چاند سے دیکھا گیا تو دو جگہ صرف دکھی جو نور زمین سے نکل رہا تھا۔ کون سی جگہ تھی؟ ایک تو خانہ کعبہ تھا اور دوسرا مسجد نبوی تھی۔ اب سمجھ جہاں پہ مولا علی آئے وہ بھی مقدس ہے، جہاں پہ نبی اللہ ہے وہ بھی مقدس ہے۔ سلوات پڑھیے محمد محترم، خانہ کعبہ سے نور آسمان تک ساطع ہوتا ہے۔ یہ اوپر جو لوگ جاتے ہیں راکٹ سے آسمانوں پر، ان کی اسٹڈی بتا رہی۔ اور مسجد نبوی مدینہ شریف سے نور ساطع ہو رہا تھا۔ اب مدینہ بھی منور ہے، خانہ کعبہ بھی منور ہے، مدینہ بھی نوری ہے، خانہ کعبہ بھی نوری ہے۔ عزیز محترم، آدم پیدا ہوئے مٹی سے، آدم کو کوئی اپنے جیسا بشر نہیں کہتا۔ 70 مقامات پر قرآن مجید نے کہا کہ محمد نور سے پیدا ہوئے، محمد بنے ہیں نور سے۔ ہر کوئی کہتا ہے ہم جیسے نور تم جیسا کیسا ہوگا؟ جب آدم تم جیسے نہیں تو آدم ذات کیسے محمد جیسے؟ آدم کا ایک میرے بہترین سلوات محترم کہ ایک مرتبہ ماں میں
صادق صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پہاڑی آئی، ایک صحابہ ساتھ تھے اور امام سے صحابہ نے سوال کیا کہ امامت کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمائیں دوستو، امامت کی دلیل کیا ہے؟ امام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اگر اس پہاڑی کو حکم دے امام تو یہاں پر چلے آئے، بس اتنا کہنا تھا، زلزلہ آنے لگا، پہاڑ زمین کو چیرتا ہوا قریب آیا۔ امام نے دیکھا، میں کیا کروا رہا ہے محترم، امامت کی دلیل کیا ہے کہ پہاڑ زمین کو چیرتا ہوا قریب آ گیا۔ امام نے فرمایا میں نے تجھ سے نہیں کہا، تو اپنی جگہ پہ چلے جا۔ یہ تو بات ہو رہی تھی، اب سمجھ جا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اگر امام آتا ہے۔ امامت کی دلیل کیا ہے؟ اب امامت کی دلیل یہ ہے کہ پہاڑ کو اگر حکم دیا جائے تو پہاڑ قریب آ جائے یا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور مباہلے کا میدان تھا، پنجتن 5 ساتھ تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ لوگوں نے، عیسائیوں کے جو عالم، اس نے کہا کہ یہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو کہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، میں کیا سمجھ۔ اب اس سے بھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا امام کون ہے، امامت کی دلیل کیا ہے؟ پہاڑ آ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو اب جب پہاڑ قریب آیا، امام نے کہا تو اپنی جگہ پہ چلے جا، اور عیسائیوں کے پادری نے کہا، عالم نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ مباہلے کے میدان میں آنے والے صادق ہوا کرتے، جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ سلمان پڑھ دیے محمد علیہ محترم۔ دو بھائی کوفے سے نکلے حج کا ارادہ کر کے۔ دیکھیے وعدہ کرنا اور بات ہے، ارادہ کرنا اور بات ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں سب سے، ہاں انشاءاللہ میں اگلے سال ضرور جاؤں گا حج کرنے، زیارت 14 معصومین کی زیارت پر سیریا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سیریا کبھی راستہ کھل جائے گا اور دشمنوں کو شکست ہوگی اور امام کا پرچم لہرائے گا۔ امام انشاءاللہ۔ دو بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، رستے میں ایک بھائی کو پیاس لگی، مر گیا، رو رہا تھا، روتے روتے آسمان پر ہاتھوں بلند کیا، اے خداوند عالم تیرا واسطہ ہے میرا بھائی زندہ ہو جائے، زندہ نہیں ہوا۔ اب واسطہ دینا شروع کیا، محمد مصطفیٰ کا واسطہ، علی مرتضیٰ کا واسطہ، حسن مجتبیٰ کا واسطہ، حسین شہید کا واسطہ، امام زین العابدین کا واسطہ، محمد باقر کا واسطہ۔ جیسے جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک پہنچا، وہاں پہ ایک شخص حاضر ہو گیا، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ ہم حج کرنے جا رہے تھے اور یہ میرا بھائی مر گیا، تو اور اس کو دیا، اور کا ٹکڑا کا ہے، اس کے لبوں کے درمیان رکھ دیجئے، انشاءاللہ یہ زندہ ہو جائے گا۔ اس نے لبوں کے درمیان جیسے ہی رکھا، وہ لبیک یا امام کہتے ہوئے اٹھ بیٹھا، لبیک یا امام۔ اب سمجھ میں امامت میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ امام وہ ہوتے ہیں جو مردوں کی قسمت سوارا کرتے ہیں۔ میں کیا اب جملہ مجھے عرض کرنے دیجئے، امام اگر مردوں کی قسمت سوار سکتے ہیں تو زندوں کی قسمت کیوں نہیں سوار سکتے؟ بس مانگ کے دیکھیے، زندہ دلی کے ساتھ مانگیے، صاف نیت کے ساتھ، شفاف نیت کے ساتھ مانگیے۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور آپ کے اعمال کا پاک کرنے کا طریقہ ہے صدقہ نکالیے، اور آپ کی مال معاف کریے، مال کے پاک کرنے کا طریقہ ہے صدقہ نکالیے، اور اعمال کے پاک کرنے کا طریقہ ہے ولایت علی کا اعلان کریے۔ آپ کے مال کو پاک کرنا ہے، صدقہ نکالیے، خمس نکالیے، اور اعمال کو پاک کرنا ہے تو ولایت علی کا اعلان کریے۔ دیکھیں گے اب وہ لوگ گئے حج کرنے کے بعد اپنے
بھائی کو پہنچایا کوفہ اور یہ مدینہ گیا ایک دن تو امام سے ملاقات ہوئی. امام نے فرمایا کہ میں نے وہ عورت بھیجی تھی وہ کہاں ہے؟ پیروں پہ گر گیا. کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں وقت کا امام ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں مولا کائنات ہوں, میں تمام غالب کلہ غالب علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں, تمام شہر میں غالب ہوں. کہا کہ مولا جب میرا بھائی زندہ ہو گیا تو وہ عورت جو ہے ویسی رہ گئی. مولا نے کہا گلاب سے کہا وہ عورت لا, اس کو دکھایا. فرمایا مولا آپ ہی تھے وہ؟ فرمایا وہ خضر علیہ السلام تھے. خضر پر یہ واجب ہے کہ ہماری زیارت کے لیے آئے. اسی وقت آپ نے آواز دی یا جعفر صادق لبیک یا جعفر صادق, بلایا مجھے آواز دی. ویسے ہم نے خضر کو کہا جاؤ اور جا کے پہنچا دو. اب سمجھا موسیٰ کا مقام وہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے خضر کے پاس جائے, خضر کا مقام وہ ہے کہ گرب کے امام کے پاس آئے. نعرے حیدری. اس واسطے علی کو اتارا ہے خدا کے گھر, اس واسطے علی کو اتارا ہے خدا کے گھر. کوئی علی کے سامنے اٹک نہ کر سکے. اس واسطے علی کو اتارا ہے خدا کے گھر, کوئی علی کے سامنے اٹک نہ کر سکے. اب تک دیوار نشان باقی ہے دیوار پر, اب تک نشان باقی ہے دیوار پر. دیوار شک رہے کہ کوئی شک نہ کر سکے. مل کر بہترین صلوات پڑھیے محمد. آئیے مل کر دعا فرما جائے محترم کہ خانہ کعبہ مسرت بنا رہا ہے, خوشی بنا رہا ہے. جب آمد نو مولود ہے, مولا کائنات تشریف لائے ہوئے ہیں. مولا علی کے صدقے میں آج جو کوئی آپ دعا فرمائیں گے, جو کچھ مانگیں گے, سچے دل کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے مانگیے. خداوند عالم اپنے کرم اللہ وجہ کریم سے عنایت فرمائے گا. خداوند عالم ہم میں سے جو غریب ہو انہیں غریب فرما دے, ہم میں سے جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما دے, ہم میں سے جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے پر ان کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے. ہم میں سے جو کوئی حج عمرہ اور زیارت کے متمنی ہو انہیں حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. پوری دنیا میں دشمنان اسلام چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مار دے, قتل کر دے. اے خداوند عالم مسلمانوں کے پرچم کو بلند فرما دے, دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. ہمارے امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے, ہمیں ان کی آواز منصار کی شمار فرما دے. ایک سورہ فاتحہ.